اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم یہاں پر کیوں آئے. ایک تو ہم یہ دیکھنے آئے کہ سیفٹی کے حوالے سے آن گراؤنڈ کیا معاملات ہیں. ایک تو یہ مقصد تھا جس کے اوپر ہم بات کریں گے. نمبر 2، جیسے کہ علی نے کہا کہ جی آپ لوگوں کی یہ ایکسپیکٹیشن ہے کہ آپ ہم سے پوچھیں کہ اوگرا اور اسلام آباد میں جو لوگ ہیں وہ ایل پی جی کے حوالے سے مستقبل میں جو بھی گروتھ اپرچونٹیز ہیں اس پہ کیا کام کر رہے ہیں، اور اس میں ایسی کون سی اپرچونٹیز ہیں کہ جہاں پر آپ لوگ جو ہے وہ کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اور تیسرا اور بڑا اہم جو حصہ ہوگا ہمارے آج کے سیشن کا وہ ہوگا اوپن فلور ڈسکشنز، تاکہ اگر آپ لوگوں کے ذہن میں کوئی بھی سوال ہیں تو اس کا ہم جواب دے سکیں. اب ہم آتے ہیں پہلے حصے کی طرف کہ ہم یہاں کیوں آئے. ہم یہاں اس لیے آئے کہ ہم نے یہ دیکھا کہ ایل پی جی سیکٹر کے اندر حادثات جو ہیں وہ بڑھنا شروع ہو گئے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ پچھلے 2-3 سالوں سے ایل پی جی کا جو سیکٹر ہے اس میں ایکسپوننشل گروتھ ہے. اس کو آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ آج سے 3-4 سال پہلے ہمارے وطن عزیز میں جو ڈیلی کنزمپشن تھی ایل پی جی کی وہ 2500 ٹن پر ڈے کے حساب سے تھی. آج وہ 4500 ٹن ہو چکی ہے ایک دن میں، بلکہ بعض دنوں میں تو وہ 5000 کا نمبر بھی ٹچ کر رہی ہوتی ہے. تو گویا اس کے اندر جو گروتھ ہے وہ دوسرے جو انرجی کے کمپوننٹس ہیں اس کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. اور اس کو میں زیادہ آسان طریقوں سے یہ بتا سکتا ہوں کہ اس وقت جو پاکستان کا انرجی مکس ہے اس میں ایل پی جی از 1.3%، اور جو حالات نظر آ رہے ہیں دس 1.3% ول انکریز ٹو 5% ان 8 to 9 years from now. تو گویا اگر اس سیکٹر کے اندر اس رفتار سے ترقی ہوگی تو ظاہر ہے اس کے لیے ہمیں تیاری کرنی ہوگی. اور یہاں پر یہ جو ہمارے میڈیا کے دوست آئے ہیں ان سے میری خاص طور پہ گزارش ہے کہ ہمارا یہ سیفٹی کا پیغام جو ہے یہ آپ پورے پاکستان میں پہنچائیں. اس کی وجہ یہ کہ یہ ایک فلیمیبل پروڈکٹ ہے، یہ ایک خطرناک پروڈکٹ ہے. یہ کوئی آٹا یا چینی یا گندم نہیں ہے کہ آپ نے اس کو جیسے بھی ہینڈل کر دیا اس کو کچھ نہیں ہوگا. یہ ایک ایسا پروڈکٹ ہے کہ جس میں اگر آگ لگ گئی، چنگاری قریب آ گئی اور اگر آکسیجن موجود ہے تو اس کے بعد سوائے دھماکے کے اور کچھ بھی نہیں. سیفٹی کے جو حالات ہیں اس پہ میں آپ سے صرف 2 چھوٹی چھوٹی باتیں کروں گا کہ آج ہم صبح جب ہم کورنگی کے علاقے میں گئے تو 2 چیزیں دیکھ کر ہم پریشان ہو گئے. مثال کے طور پہ ایک جگہ پر ہم نے دیکھا جو کہ پہلی بار ہم نے دیکھا کہ ایک سوزوکی پک اپ ہے جس کے اندر موبائل ایل پی جی فلنگ فیسلٹی لگائی گئی ہے، اور ہر وہ چیز جو اس فلنگ کے لیے استعمال ہو رہی ہے اس کا کسی بھی اسٹینڈرڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور کسی بھی وقت وہاں پہ دھماکہ ہو سکتا ہے. اور وہاں پہ جناب جو پمپ لگا ہوا تھا وہ ایک نان اسٹینڈرڈ تھا، جو ہوزز تھیں وہ لیک کر رہی تھیں، ہر چیز جو ہے وہ لٹک رہی تھی. اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ایک اب رکشہ ہے اور وہ رکشے والا جو ہے وہ ایک دکان سے اپنا کوئی 3 کلو کا 2.5 کلو کا ایک سلنڈر جو ہے وہ فل کروانے کی کوشش کر رہا تھا، اور اس سلنڈر کی حالت اتنی خراب تھی، پورا کا پورا سلنڈر جو تھا وہ رسٹڈ تھا، ہر طرف سے لاس آف میٹل تھا، اور کوئی ذرا سی بھی پریشانی ہوتی تو پھر وہاں پہ جو رکشے کے اندر ہم نے دیکھا جو مسافر ہیں، ایک خاتون ہیں، 2 اس کی بیٹیاں تھیں، میرے خیال میں ایک بری خبر ہی ہوتی. اب یہ ایک ایسا سفر ہے، یہ ایک ایسا سلسلہ ہے سیفٹی کا کہ یہ ہم اکیلے نہیں کر سکتے. اوگرا ول نیور بی ان اے پوزیشن ٹو ڈرائیو دس سیفٹی ایجنڈا آل alone اکراس پاکستان. یہاں پہ وہ تمام ساتھی جو انڈسٹری کو ریپرزینٹ کرتے ہیں اور جو میڈیا کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، یہ ان کا کام ہے کہ وہ لوگوں کو یہ پیغام پہنچائیں کہ نان اسٹینڈرڈ سلنڈر جو ہیں وہ موت کا پیش خیمہ ہو سکتے ہیں. ان کا وزن بہت کم ہے، ان کے ویلڈنگ کے مسائلز ہیں، ان کی میٹل شیٹس کی اسپیسیفیکیشن کے مسائلز ہیں، ان کے اندر نان اسٹینڈرڈ ویلو لگے ہوئے ہیں، ان کی جو ہوزز ہیں وہ کچھ لوگوں نے تو گارڈن ہوزز لگا دی ہیں. اب آپ مجھے بتائیں ہائیڈرو کاربن کے اندر اگر گارڈن ہوزز لگی ہوں گی تو وہاں پہ سوائے دھماکے ہی ہوں گے اور کیا ہوگا. تو یہ وہ پیغام ہے جس کے لیے ہمیں آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اور اس مقصد کے لیے ہم یہاں پر آئیں. یہ تو وہ بات تھی جہاں پر ہم چاہیں گے کہ سیفٹی کی بات کو زیادہ سے زیادہ ہم بھی دہرائیں، آپ بھی دہرائیں، اور کبھی بھی آپ کو اس سلسلے میں فردر کوئی ڈسکشن کرنا ہو تو جی ایم شاہین یہاں پہ کراچی میں جو اوگرا کے آفس میں بیٹھے ہیں وہ موجود ہوں گے، اور اسلام آباد میں ہماری جو اوگرا کی پالیسی ہے وہ اوپن ڈور پالیسی ہے، دروازے ہم نے کھولے ہوئے ہیں.
یہ تو بات تھی جو کہ میں نے سیفٹی کے حوالے سے کرنی تھی. دوسری بات جو تھی, جو علی نے کہا کہ آپ بتائیں کہ جی اپرچونٹیز کیا ہے. جب ہم نے یہ بتایا آپ کو کہ ایل پی جی ایک ایسا فیول ہے کہ جس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گئی ہے, اور ہم نے آپ کو بتایا کہ جی اب اس کے بہت سارے لائسنسز جو ہیں وہ بھی اوگرا جو ہے اس نے دینا شروع کر دی ہیں, تو اپرچونٹیز کیا ہیں. تو ابھی پچھلے دنوں جو ہم نے ایک اسٹڈی کی, اس کا جو آؤٹ کم تھا میں نے کہا وہ میں آپ لوگوں کو ضرور بتاؤں. وہ لوگ جو انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, اور چونکہ ہم ایف پی سی سی آئی کے فورم پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمیں انویسٹمنٹس کی بات کرنی چاہیے. ہماری اسٹڈی ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ ہم تقریباً کوئی نئے برانڈ نیو 2000 ایل پی جی باؤزرز جو ہیں ان کو الاؤ کریں گے اور ان کے لائسنس بھی دیں گے. تو وہ لوگ جو کہ اس بزنس میں گرو کرنا چاہیں ان کے لیے یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے. ایک تجویز جو ہے وہ ہے ریفریجرنٹ ٹرمینلز کی کراچی میں لگانے کی, جو کہ تقریباً 40,000 ٹن کیپیسٹی کا ہوگا. اب وہ اس کی کنفیگریشن کیا ہوگی وہ ظاہر ہے جو پروپوزلز آئیں گے اس کے اندر یہ بات ہوگی, لیکن یہ بات ہم کر رہے ہیں $250 بلین کی انویسٹمنٹس کی. تو یہ ایک اپرچونٹی ہے. اس کے بعد وہ اسٹوریجز جو کہ مین لینڈ میں ہوں گی, پاکستان میں ہوں گی, ٹرمینل بیس نہیں, اپنا سی پورٹ بیس نہیں ہوں گی, وہ بھی تقریباً 38,000 میٹرک ٹن کی بات ہو رہی ہے. گویا وہ بھی تقریباً کوئی $100 ملین کی بات ہو رہی ہے. اور ایک ایریا جہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے وہ ہے نئے سلنڈرز. ابھی میں نے بات کی کہ ہم جو سلنڈرز کورنگی میں دیکھ کے آ رہے ہیں وہ تو سوائے حادثات کے اور پریشانیوں کے کچھ بھی نہیں دیں گے. تو اب تجویز یہ ہے کہ اس آنے والی ایل پی جی کی گروتھ میں پاکستان میں 2.8 ملین نئے سلنڈرز کا اضافہ کیا جائے. اب یہ جو 2.8 ملین سلنڈرز ہیں یہ بھی تقریباً کوئی $107 ملین کی انویسٹمنٹ ہے جو اس کے اندر ہوگی. یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہے جو ہمارے ایف پی سی سی آئی کے جو انڈسٹریلسٹ ہیں, انویسٹرز ہیں, کاروباری لوگ ہیں ان کے لیے, اور جو ہمارے کنزیومرز ہیں, جو ہمارے کسٹمرز ہیں ان کی حفاظت کے لیے. تو یہ ایک ون ون پروپوزیشن ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی اچھی چیز ہے, اور آئی تھاٹ دس از این اپروپریٹ فورم دیٹ آئی مسٹ شیئر دیز بزنس اپرچونٹیز ود آل دی آڈینس. تو یہ ایک بات تھی. اچھا جی, تیسری بات یہ کہ ہمارے پاس جو ایل پی جی آ رہی ہے, جو امپورٹ ہو رہی ہے, جو 5,000 ٹن میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہم لوگ استعمال کر رہے ہیں, اس میں سے ایک کمپوننٹ جو ہے وہ ہماری جو ریفائنریز ہیں وہ دے رہی ہیں کوئی 400-500 ٹن کے قریب. باقی 400-500 ٹن جو ہیں وہ ہمارے جو ویل ہیڈز ہیں وہاں سے آ رہی ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس کراچی کی پورٹ پہ 2 ٹرمینلز ہیں, ایک سوئی سدرن کا ٹرمینل ہے اور ایک اینگرو کا ہے. وہاں پہ جو ہیں وہ ویسلز آ رہے ہیں, لیکن چھوٹے ویسلز آ رہے ہیں, 3,500 میٹرک ٹن والے ویسلز آ رہے ہیں, اور ایک انتہائی چھوٹا سا ٹرمینل جو ہے وہ گوادر پہ. تو یہ جو ہمارے پاس, اور باقی تقریباً 2,000-2,100 کے قریب جو ہے وہ ایران سے آتی ہے. ایران کے حوالے سے یہ ہماری کمپوزیشن ہے 4,500-5,000 ٹن کی. جیسے کہ آپ لوگوں نے ریز کیا کہ شاید اس میں کچھ کوالٹی ایشوز ہیں, کچھ سالونٹس ملے ہوئے ہیں, کچھ کیمیکلز ملے ہوئے ہیں. تو اوگرا نے ابھی پچھلے دنوں جو ہے لیبارٹری لگانے کے لیے مختلف اقدامات کیے ہیں, مختلف پوٹینشیل انویسٹرز کو انکریج کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ جلدی ہمارے پاس یہ جو لیبارٹری والی بات ہے وہ بھی آ جائے گی. آپ نے کہا کہ جی اس وقت 2 رجیم ہیں وین اٹ کمز ٹو ریگولیشنز, اور ان میں تھوڑا سا کانفلکٹ ہے. بالکل یہ بات اسلام آباد میں یہ رجسٹر ہوئی ہے اور اس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. ہوپفلی یہ بہت جلد یہ معاملہ بھی ریزالو ہو جائے گا. تو یہ تو وہ باتیں تھیں جو کہ ہائی لیول باتیں تھیں, اور ہم جب ایل پی جی کی بات کر رہے ہیں تو اس میں کیا اپرچونٹیز ہیں اور کیا ہم نے صبح دیکھا اور کیا ہمیں ہیلپ چاہیے آپ لوگوں سے, وہ میں نے بات کی. اب اگر میں سمجھتا ہوں اگر ہم فلور کو اوپن کریں اور آپ لوگوں سے پوچھیں کہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں کیا سوالات ہیں, ہم کوشش کریں گے کہ اس کا آپ کو جواب دے سکیں. تھینک یو مسعود بھائی. میں آپ کی باتیں کرنا چاہوں گا وضاحت کے طور پہ. ایک تو یقیناً یہ جو کنسرنز ہیں آپ کے یہ بالکل ٹھیک ہیں, اور وہ کمپنیز جو ایک سرٹن فریم ورک کے اندر آپریٹ کر رہی ہیں ان کو یہ چیلنجز آ رہے ہیں کاٹیج انڈسٹری سے. ایل پی جی انڈسٹری کے ساتھ جو نیا بڑا چیلنج آ گیا وہ یہ آ گیا کہ ایک تو ریگولیٹڈ انڈسٹری ہے اور ایک وہ ہے جو کہ کاٹیج انڈسٹری ہے. اور جو کاٹیج انڈسٹری ہے وہ ظاہر از تھرائیونگ آن ویریس فیکٹرز. نو پوائنٹ ان گوئنگ انٹو دی ڈیٹیلز, بٹ وی آل نو ان دس روم وٹ دوز فیکٹرز آر.
تو اس کا جواب یہ کہ یس اوگرا جو ہے وہ ان تمام چیلنجز سے مکمل طور پہ آگاہ ہے، چونکہ یہ تمام چیلنجز بہت کم وقت میں ایک دم سامنے آئے ہیں، تو اس لیے ہم بھی اپنے آپ کو اکوپڈ کر رہے ہیں، آرگنائز کر رہے ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں نے ابھی اپنی گفتگو کے آغاز میں کہا کہ ہم نے اپنے کراچی آفس کو امپاور کیا ہے، وہاں سے سینئر لوگ لا کے جو ہیں وہ کراچی میں بٹھائیں، اسی لیے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ اور فیلڈ کے اندر جائیں۔ اور میں یہاں پر اس فورم پہ آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پچھلے ہفتے اوگرا جو ہے وہ ایک نئی بلڈنگ کے اندر اسلام آباد میں شفٹ ہوئی ہے، اور وہ جو نئی بلڈنگ ہے وہ پچھلے آفس سے 3 گنا بڑی ہے۔ اب ہم 1,00,000 اسکوائر فٹ کے آفس میں گئے۔ مقصد یہی ہے کہ جو انفورسمنٹ کا ایریا ہے ہمارا، اس کے اندر ہم نئے لوگ کو لے کے آئیں گے، نئے ڈپارٹمنٹس کو بنائیں گے۔ اور ایک چیز جس میں آپ کے جو کنسرنز ہیں وہ زیادہ تر ایڈریس ہوں گے وہ یہ کہ ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کر ایک ایل پی جی کی نئی پالیسی لے کر آ رہے ہیں، اور اس کے اندر جو ایل پی جی رجیم کے اندر یہ جو معاملات ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا وہ سارے کے سارے ایڈریس ہوں گے۔ تو انشاءاللہ جیسی وہ ایل پی جی پالیسی اپروو ہوتی ہے تو آپ کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے، اور ہماری انفورسمنٹ ٹیمیں جو آپ کو ابھی فیلڈ میں نظر آئیں گی ان کے آنے سے بھی کافی فرق پڑے گا۔ رہی بات یہ کہ جرمانے نہیں لگانے چاہیے، یہ میرے خیال میں ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے شاید میں اتفاق نہ کروں، کیونکہ بہرحال there has to be some mechanism in place where people should be or the businesses should be penalized a little bit to give the message. Thank you sir, thank you very much. اور کوئی صاحب؟ حیدر صاحب جی کے جو باؤزرز ہیں فار میس ٹرانسپورٹ فار بلک والیوم، یہ میرے خیال میں آپ کی اطلاع ٹھیک نہیں ہے کہ اس میں اوگرا کا کوئی رول ابھی تک نہیں آیا۔ انفیکٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اب تک ہم کوئی 200 کے قریب لائسنس جو ہے وہ باؤزرز کو ایشو کر چکے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وہاں پہنچ گئے ہیں جہاں ہم نے پہنچنا تھا۔ یہ ایک ایسا سفر ہے جس کی ہم شروعات میں دے آر اسٹل 1000+ باؤزرز آن دا روڈ کہ جن کے پاس اوگرا کا لائسنس نہیں ہے، لیکن یہ آپ کا پوائنٹ امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں اس کو فردر بڑھانا چاہیے۔ اب آتی ہے بات کہ جی سی این جی کے سلنڈرز میں جو تھی اوگرا اتنی اسٹرکٹ تھی اور ایل پی جی کے سلنڈر میں شاید اتنی اسٹرکٹ نہیں ہے۔ اس کی 2 وجوہات ہیں۔ ایک تو وجہ یہ کہ سی این جی کی جو انڈسٹری تھی وہ ہائیلی کنٹرولڈ اور ہائیلی ریگولیٹڈ انڈسٹری تھی، ٹھیک ہے، اور جہاں تک ایل پی جی کا تعلق ہے میرے خیال میں پوری ایل پی جی انڈسٹری کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ اگر ہم ان سے پوچھیں کہ جی کتنے ڈسٹریبیوٹرز ہیں، کتنی شاپس ہیں، کتنے ریٹیلر ہیں، تو کوئی ایک بندہ بھی اس کمرے میں نہیں بتا سکتا، کیونکہ کسی کو پتہ ہی نہیں۔ دا نمبر کین بی اینی تھنگ بٹوین 10,000 اینڈ 20,000، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ فیکٹر ہے، تو ظاہر ہے اس میں ہمیں وقت چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو اکوپڈ کرنا ہے، آپ لوگوں کا تعاون چاہیے۔ اور دوسرا، سی این جی جس سلنڈر کے اندر اسٹور ہوتی تھی وہ 3600 PSI کر رہا ہے، اور ایل پی جی جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، تو وہ اتنا ایسوسیٹڈ رسک چونکہ نہیں ہے تو لوگ اس کے ساتھ پلے کر رہے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کے اوپر اپنی آنکھیں جو ہیں وہ نہ کھولیں۔ وی ول میک شیور کہ جی ایل پی جی کے سلنڈرز کے اندر بھی ایسا ہی رجیم آئے جیسے کہ سی این جی میں تھا۔ دیٹ از آر ٹارگیٹ۔ یا تھینک یو۔ تھینک یو فرم مدر صاحب۔ ابھی آپ نے عرض کیا کہ ایسی انڈسٹری ہے ایل پی جی سلنڈرز کی کہ جو بہت زیادہ ایکسپینڈ کر گئی ہے اور بہت زیادہ کنٹرولز ایشوز ہیں اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ اب اس میں ہم یہ رول پلے کر رہے ہیں کہ جی جو انڈسٹریز ان کو بنائے یا وہ انڈسٹریز اس کو لگائیں، اس کو ہم نے کیسے سپورٹ کرنا ہے۔ اب پرابلم یہ ہے کہ جو برتن بناتے تھے ان نے بھی ایل پی جی کے سلنڈر بنانا شروع کر دیا۔ دیٹس ویئر دا پرابلم از، ٹھیک ہے نا، کیونکہ یہ سی این جی نہیں ہے۔ اگر وہ سی این جی میں اگر کوئی ایسا ایکسپیریمنٹ کرتا تو آپ کو پتہ ہی ہے کیا ہوا تھا۔ تو میں آپ کو ٹائم لائن تو بھی نہیں دے پاؤں گا کیونکہ ہم خود بھی اس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارا ایک کانسیپٹ ہے جو کہ ابھی اس کے اوپر ہم نے ریسنٹلی کام کیا ہے، سرکار کو انگیج کیا ہے، ان کو آن بورڈ لیا ہے۔ پرسوں ایک اور میٹنگ ہے اسلام آباد جہاں پہ اس کے اوپر بات ہوگی، لیکن جو ٹائم فریم ہے وہ شاید میں بھی آپ کو نہ دے پاؤں۔ فیصل رسول صاحب، MNA پہلے تو یہ کہنا چاہوں گا کہ مجھے خوشی ہے کہ اس روم کے اندر دیر از اے انارمس اماؤنٹ آف انرجی کہ جی ہم نے کس طریقے سے سیفٹی کو ایڈریس کرنا ہے، تو دس از ویری گڈ، تھینک یو ویری مچ فار ایگزیبٹنگ دس لیڈرشپ بیہیویئر۔ اب آتے ہیں جواب کی طرف، تو سب سے پہلا اور سب سے اہم جو میرا تجزیہ ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر ہم، کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا آتا ہے کہ کس شہر میں کہاں پہ دھماکہ ہوا، کہاں پہ قیمتی انسانیں جانیں چلی گئیں، تو میں آپ کو یہ بات انتہائی ذمہ داری کے ساتھ اس فورم کے اوپر بتانا چاہوں گا کہ پچھلے 3-4 مہینوں میں جو فریکوینسی ہے، جو تعداد ہے ایل پی جی ریلیٹڈ حادثات کی کہ جہاں پہ قیمتی انسانیں جانیں چلی جاتی تھیں، وہ بہت زیادہ کم ہو گئی۔ اب میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس میں اوگرا کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، اس میں میرے خیال میں آپ لوگوں کا کنٹریبیوشن سب سے زیادہ ہے، کیونکہ آپ لوگوں نے، میڈیا والوں نے خاص طور پہ، اور جو ہمارے ڈسٹریبیوٹرز ہیں، مارکیٹنگ کمپنیز ہیں، انہوں نے سلنڈروں کے اوپر اسٹیکر لگائے، انہوں نے بینر لگائے، انہوں نے گاڑیوں کے اوپر بینر لگائے، انہوں نے اپنے پلانٹس کے اوپر کمیونیکیشن کی، انہوں نے میڈیا کے اندر کافی بڑی بڑی کمپینز چلائیں۔
تو جس کا یہ اثر ہوا کہ لوگوں کو اندازہ ہوا کہ اگر ویلو لیک کر رہا ہے تو کیا کرنا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں. پچھلے سال سردیوں کے اندر کچھ علاقوں کے اندر میں نام نہیں لے رہا, جو بڑے بڑے سلنڈرز تھے ریسٹورنٹس کے اندر, وہ انہوں نے بیسمنٹ میں رکھے ہوئے تھے, اور وہ بیسمنٹ کے اندر جو وہ جب لیک ہوتی تھی گیس تو وہ کنفائنڈ اسپیس کے اندر بم بن جاتے تھے. تو اس کے بعد جب ہم نے یہ کمپین چلائی, اوگرا کی انفورسمنٹ ٹیمیں گئیں, تو اب میں یہ دیکھتا ہوں کہ وہ حادثات جو بیسمنٹ کے اندر بڑے بڑے سلنڈروں سے ہوتے تھے ریسٹورنٹ میں, وہ بہت کم ہو گئے. آخری بڑا جو حادثہ تھا وہ دا موسٹ انفارچونیٹ انسیڈنٹ وہ جیلم میں ہوا. اسی طریقے سے ہم نے دیکھا کہ جی پشاور کے اندر, کرک کے اندر, KPK کے اندر لوگوں نے بڑے بڑے پلاسٹک بیگز کے اندر جو ہے وہ LPG اور نیچرل گیس اسٹور کرنا شروع کر دی. تو اوگرا کی ٹیمیں جو ہیں وہ وہاں گئیں, ڈپٹی کمشنر صاحب کو ساتھ لیا, کمشنر پشاور صاحب کو ساتھ لیا, چیف سیکرٹری KPK جو ہے ان کو ساتھ لیا, اور سب کو بتایا کہ بھئی یہ موت کے گولے, ان سے آپ دور رہیں. اب وہ جناب وہ معاملہ بھی بالکل ایڈریس ہو گیا, اور کسی قسم کے غبارے جو ہیں وہ پشاور میں نہیں بھرے جاتے, بلکہ وہ ایک گلی تھی جہاں پہ وہ غبارے بیچے جاتے تھے, اس گلی میں وہ کاروبار ہی بند ہو گیا. تو یہ تو ہیں پازیٹیو باتیں, ٹھیک ہے نا. اور دوسری پازیٹیو بات یہ کہ آپ لوگ جو میڈیا کے لوگ خاص طور پر ہیں, جب آج آپ یہ میسج پیغام جو ہے وہ لوگوں کو دیں گے, تو پھر وہ لوگ کہ جن تک یہ پیغام نہیں پہنچا, یہ پیغام پہنچے گا سیفٹی کا, اور جن تک پہلے پہنچ چکا ہے وہ ری انفورس ہوگا. دیکھیں ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ یہ ایک جرنی ہے, یہ ایک سفر ہے. میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں یا میرے بعد آنے والا کوئی اوگرا کا چیئرمین یہاں پر آ کے کہے گا کہ جی میں نے کوئی ایسا کام کیا ہے کہ 100% سیفٹی ہوگی. ایسا نہیں ہے. یہ حادثات جو ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے, اور ان کو روکنے کے لیے یہی جو سب سے بڑی چیز ہے وہ اویئرنیس کمپین ہے. سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ یہ میڈیا کمپین ہے, کہ جو بھی آدمی گھر سے باہر نکلا ہے سلنڈر خریدنے کے لیے, اس کو پتا ہو کہ جی یہ میں وہ سلنڈر جو 8,000 روپے کا ہونا چاہیے وہ میں 3,000 روپے کا لے رہا ہوں, تو آخر میں کیوں لے رہا ہوں. یہی جو آپ لوگوں کے جو پلیٹ فارم ہے کمیونیکیشن کا, وہاں سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ آپ 8,000 روپے کی خاطر اگر آپ 8,000 روپے والا سلنڈر چھوڑ کے 3,000 روپے والا سلنڈر خرید رہے ہیں, تو آپ بیسیکلی سلنڈر نہیں خرید رہے, آپ موت خرید رہے ہیں. آپ تو دفتر چلے جائیں گے, پیچھے آپ کی ماں, بہن, بیٹیاں جو ہیں وہ کسی حادثے کا شکار ہو سکتی ہیں. تو answering to your specific question, we'll never end up in a situation where there will be a goal zero, there will be a zero accident. جس اسپیڈ سے پاکستان میں LPG بڑھ رہی ہے, اس سے ممکنہ اس کے ساتھ جو منسلکہ حادثات ہیں وہ بھی خدا نخواستہ بڑھ سکتے ہیں. دس از آر جاب کلیکٹیولی ایز اے لیڈر, کہ ہم یہ پیغام لوگوں تک پہنچائیں کہ وہ سلنڈر کون سا خرید رہے ہیں, وہ کچن کے اندر کہاں رکھ رہے ہیں, یا کچن کے باہر کیوں نہیں رکھ رہے, وہ کھلی جگہ پہ کیوں نہیں رکھ رہے, کیونکہ LPG از ہیویئر دین ایئر, وہ وہیں پہ سیٹل ہو جاتی ہے, وہ ایوپریٹ تو ہوتی نہیں. تو یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہیں سارے کے سارے, یہ ہم LPG کی سیفٹی کی بات کر رہے ہیں, ہم یہی چیز دے رہے ہیں, یہی پیغام دے رہے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر والوں کو بچانا ہے. جی تو فیض صاحب ناٹ گیس کہ جو ہمارے بھائی صاحب ہیں انہوں نے جو باتیں کی, از ویری, انہوں نے جذبات میں نہیں کی, بلکہ وہ ان کو محسوس کرتے ہیں کہ یہ جو LPG بزنس ہے اس کو زیادہ ریگولیٹ کرنے کی اور زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. اب میں اس میں چند گزارشات یہاں کرنا چاہوں گا. ایک, میرے خیال میں شاید جو بات میں نے پہلے کہی تھی وہ میں صحیح نہیں سمجھایا پایا, اس لیے میں دوبارہ کہتا ہوں. پاکستان کا جو انرجی مکس ہے اس میں ایک چیز ہے نیچرل گیس. نیچرل گیس جو تقریباً کوئی 4,500 MMCFD ہوتی تھی, وہ اب 3,000 سے بھی کم ہو گئی ہے, ٹھیک ہے نا. پہلے 4,000 ہوئی, پھر 3,000 سے بھی کم ہو گئی. وہ ایئر آن ایئر جو ہے وہ ڈپلیٹ بھی ہو رہی ہے, ٹھیک ہے. اب آتے ہیں ہم دوسرے انرجی مکس کے طرف. CNG پہلے 3,300 اسٹیشن ہوتے تھے, وہ اب 1,200-1,300 معظم صاحب رہ گئے. اب ہم آتے ہیں پیٹرول اور ڈیزل کی طرف. وہ وقتاً فوقتاً جو اس کی قیمتوں میں رد و بدل ہوتا ہے, تو اب وہ اتنا مہنگا ہو گیا ہے کہ اس کی اپنے کنزمپشن کے بہت سارے چیلنجز ہیں. اچھا, LPG وہ واحد انرجی کا ایلیمنٹ ہے کہ جہاں جو دور دراز علاقوں میں جا سکتا ہے, اس کے لیے پائپ لائن کی ضرورت نہیں ہے, اور چونکہ وقت کی ضرورت تھی, مارکیٹ کی ضرورت تھی, لوگ جو تھے وہ پریشان تھے, ان کے پاس گھروں میں نئے کنیکشنز نہیں آ رہے تھے, تو وہ انہوں نے 1 کلو اور 2 کلو کے جو سلنڈر تھے وہ بھی مارکیٹ میں آ گئے. گویا یہ ایک انکنسٹرینڈ انرجی اپرچونٹی تھی جو اس طریقے سے پھیل گئی. ہاں, یہ بات میں بھائی صاحب کی بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ یہ اور بڑھے گی. تو یہ بات تو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی اپنی گفتگو کے آغاز میں, کہ جو LPG ابھی دن میں 5,000 ٹن استعمال ہو رہی ہے,
اس نے ابھی چند سالوں کے بعد 15,000 ہو جانا ہے. یہ تو میں نے آپ کو اس گفتگو کے آغاز میں بتایا. گویا جو ایسوسیٹڈ رسک ہیں ایل پی جی کے وہ 3 گنا بڑھیں گے کیونکہ والیوم 3 گنا بڑھنے جا رہا ہے. اسی لیے تو ہم یہاں تمام لوگ جمع ہوئے ہیں کہ ہم نے اس چیلنجنگ صورتحال کا کس طرح مقابلہ کرنا ہے. اب میں آپ سے آپ نے 2 بار چونکہ ذکر کیا گجرانوالہ کا, مجھے پہلے میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا, میں کر رہا ہوں آپ کے کہنے پہ. ہمیں سب کو, ہم تمام لوگ جو اس وقت کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں خود بھی اپنے اندر تبدیلی لانی ہوگی. آخری بار جب میں گجرانوالہ گیا کہ میں جا کے وہ فیکٹریز کو وزٹ کروں اور ان کو بتاؤں کہ بھائی سیفٹی کیا چیز ہوتی ہے اور وہ سلنڈرز کس طرح بنانے چاہیے, تو جیسے ہی ہم وہاں پہنچے فیکٹریز والے ایریا میں, وہ تالا لگا کے سارے لوگ چلے گئے. بھائی کیا ہوا؟ وہ جی فلانے فیکٹری والے کی کسی گھر میں ڈیتھ ہو گئی تو تمام لوگ جنازے میں چلے گئے. تو یہ ہم سب جو ہے من حیث القوم ہم کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس طرح کے کلچر کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو ہمیں سب کو اپنے اندر اصلاح لانے کی ضرورت ہے. تو یہ میں نے بات اس لیے کہی کہ آپ کو اندازہ ہو کہ پاکستان میں جتنے بھی انرجی کے کمپوننٹس ہیں سب سے زیادہ گروتھ ایل پی جی کی ہے, اور یہ اوگرا اکیلے نہیں کر سکتی, ہم سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. اب میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتا رہا ہوں. ہم سرکار کے پاس گئے اور ہم نے کہا جی ایل پی جی بزنس کے اندر سزاؤں کو بدلا جائے. ہم نے ابھی بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں چلا گیا, اب پارلیمنٹ ابھی آئے گی تو اسٹینڈنگ کمیٹیز وغیرہ جتنی بھی ہیں سب سے وہ اپروو ہو گیا ہے, تو جیسی نئی پارلیمنٹ آئے گی وہ اس میں اپروو ہو جائے گا. اب اس کے اندر وہ سزائیں جو ایل پی جی کے معاملات میں 6 مہینے تھی ان کو بڑھا کر 10 سال قید کیا جا رہا ہے. وہ جرمانہ جو ایل پی جی کے اندر وائلیشن کے اندر 3,000 روپے تھا اس کو بڑھا کر 10 لاکھ روپے کرنے کی تجویز ہے. اب اس کے 2 طریقے ہیں. ایک تو یہ کہ آپ تمام کے تمام لوگ یہ خبر لگائیں کہ سرکار جو ہے وہ ایسا نظام لانا چاہ رہی ہے کہ لوگ ڈسکریج ہوں غیر قانونی کام کرنے کے لیے, اور دوسری صورت ہے کہ آپ کے کچھ لوگ یہ لگا دیں کہ دیکھیں جی یہ کیا, یہ تو غلط ہے. تو میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ یہ کہ اس کو آپ پازیٹیو لے کے چلیں. ہم لوگوں کو جیل میں نہیں ڈالنا چاہتے, ہم تو ہینڈ ہولڈنگ کی بات کر رہے ہیں. ہم تو یہ سمجھا رہے ہیں کہ بھائی یہ کاروبار سب سے زیادہ بڑھے گا. ہم نے گفتگو کے آغاز میں کیا کہا, $100 ملین کے باؤزر لگیں گے, $100 ملین کے سلنڈر ہوں گے, $100 ملین کی اسٹوریج آئے گی. تو یہ سب آئے گی تو پھر اس کے ساتھ ساتھ کاٹیج انڈسٹری بھی بڑھے گی. اچھا جی, ایک آخری بات, اس کے بعد ہم کنکلوژن کی طرف جائیں گے. ایک کسی بھائی نے شاید سوال کیا کہ جی جو میں یہ ایسے سمجھا کہ اربن ایریا کا الگ سیلنگ پرائس ہو اور ناردرن ایریا کا الگ ہو. تو اس وقت جو پرائسنگ رجیم ہے, میرے خیال میں اگر ایک وقت میں ایک میٹنگ ہو تو ایک میٹنگ, اس وقت جو پرائسنگ رجیم ہے اور جو ایل پی جی پالیسی جو ہے وہ انڈر کنسیڈریشن ہے, اس میں ایسی کوئی تجویز نہیں ہے کہ ہم مختلف ڈیموگرافکس کے مختلف جو ہے وہ سیلنگ پرائس جو ہے وہ ریکمینڈ کریں. میں نے کہا میں اس کی وضاحت کر دوں. ٹھیک ہے جی. عثمان صاحب, اس کے بعد بڑے اچھے سوالات کیے. پہلی بات تو یہ کہ آج کی اس میٹنگ کا جو ٹاپک تھا وہ ایل پی جی اور ایل پی جی کے ہی حوالے سے تھا, اس لیے ہم نے دوسری چیزوں پہ بات نہیں کی. لیکن چونکہ آپ نے سوال کیا تو میں یہ بات کروں گا, کیونکہ ہم وہاں پر تقریباً 2,000 لائسنسز کو ڈیل کرتے ہیں اسلام آباد میں. اگر ہم ہر چیز پہ اگر آج بات کرنا شروع کریں گے تو میرے خیال میں کافی زیادہ وقت لگ جائے گا. لیکن آپ کے سوالوں کا جواب میں ضرور دوں گا. نمبر 1, سال میں 2 بار اوگرا دونوں سوئی کمپنیز کی ریونیو ریکوائرمنٹ کو ریویو کرتا ہے اور اس کی بنیاد پر اپنے فیصلے کا اعلان کرتا ہے. یعنی کہ ڈٹرمنیشن پروسیس سے دونوں سوئی کمپنیز گزرتی ہیں. 2 جون کو ہم نے جو ڈٹرمنیشن کی سوئی صدرن کی اور سوئی ناردرن کی, اور اس کے بعد جو ہم نے ڈیسیشن جو تھا وہ اناؤنس کیا, وہ تھا کہ جی 1,350 روپے پر MMBTU نیچرل گیس کی قیمت ہوگی بیسڈ آن دی ریونیو ریکوائرمنٹ جو کہ ہمیں پٹیشن میں فائل کیا گیا. اب اگر ہم یہ مان لیں کہ جی 1,350 از دا ٹیرف, تو اس کے معنی یہ ہوئے کہ آج تندور کراچی کے یا پاکستان کے جو گیس استعمال کر رہے ہیں اس کا ریٹ ہے 122 روپے, تو وہ 122 کی جگہ پر وہ 1,350 ہو جائے گا. ٹھیک ہے, جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ انتہائی غیر مناسب بات ہے, اور اس کمرے میں موجود تمام احباب جو ہیں وہ اس بات سے اتفاق کریں گے کہ بھئی اگر تندور کا ریٹ 122 روپے ہے تو اس کو آپ نے 1,350 کیسے کر دیا. اسی طریقے سے وہ لوگ جو ہمارے جن کی قوت خرید بہت زیادہ کم ہے, جن کے گھر میں ایک چولہا جلتا ہے, وہ بھی دن میں 3 بار یا 2 بار کھانا پکانے کے لیے, اور ان کا جو ٹیرف ہے وہ بھی 200, 250, 300 روپے, ڈپینڈ کہ وہ کتنی
گیس کنزیوم کرتے ہیں وہ اسی پرائس رینج میں رہتا ہے. اب اگر ہم ان کا بھی سرکار جو ہے وہ 1350 کر دے تو ظاہر ہے یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے ان تمام کنزیومرز کے لیے جن کی قوت خرید بہت کم ہے یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ ہوگا. تو اوگرا نے جو پروسیجر فالو کرتی ہے وہ یہ کہ وہ ایک قیمت نکالتی ہے 17 قسم کے جو مختلف کیٹیگری وائز کنزیومرز ہیں ان کی قیمت کا وہ تعین نہیں کرتی. اگلے سال کرے گی یا نہیں کرے گی وہ ایک سیپریٹ ایشو ہے, لیکن جو پروسیس اس سال فالو کیا گیا وہ یہ تھا. تو ہم نے وہ خط سرکار کو لکھا اور سرکار سے کہا کہ جی آپ ہمیں گائیڈ کریں کس کسٹمر ٹائپ کو, کس کیٹیگری ٹائپ کو کتنا چارج کرنا ہے. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ جو ڈومیسٹک کنزیومرز ہیں اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. ایک پروٹیکٹڈ کسٹمرز وہ ہیں جو 0.9 HM³ تک گیس استعمال کرتے ہیں اور نسبتاً ان کی گیس کی کنزمپشن یا ان کی آمدنی محدود ہے, اور جو 0.9 HM³ سے زیادہ ہیں ان کو ڈکلیئر کر دیا ان پروٹیکٹڈ, اور ان کی پھر سلیب جو ہے وہ بڑھاتے چلے گئے. اسی طرح انڈسٹریل سیکٹر کے اندر جیسے کہ آپ نے کہا کہ جی وہ 1350 ہے, لیکن غالباً کچھ ہماری جو انڈسٹریز ہیں ان کے لیے 2100 کا ٹیرف آیا. تو گورنمنٹ نے پھر اس کو اس طریقے سے ایڈجسٹ کیا کہ وہ جو لوگ جن سے بہت کم پیسے لیے جا رہے ہیں ان کو تھوڑا سا انڈسٹریز کے اوپر بک کیا گیا, یا ان کو آپ سمجھ لیں ایک طرح سے کراس سبسڈی کا ایلیمنٹ جو ہے وہ اس کے اندر آیا. یہ تو وہ صورتحال ہے جس کو ابھی فالو کیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کسی کا ٹیرف بڑا ہے تو اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ گورنمنٹ کے پاس یا اوگرا کے پاس پیسے آ گئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آبادی کا ایک بہت بڑا تناسب ایسا ہے کہ جن سے بہت کم پیسے لیے گئے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جیسے کہ سندھ کے صنعت کاروں کی جیسے آپ نے بات کی تو ان کا 2100 ریٹ ہو گیا, تو اب وہ 1350 نہیں دے رہے, وہ 1350 کی جگہ 2100 دے رہے ہیں. اور یہ جو بہت بڑی انڈسٹری ہے کراچی میں ہزاروں صنعتیں ہیں, لاکھوں مزدور اس میں کام کرتا ہے, تو وہ صنعت کاروں نے سب سے بڑا اعتراض یہ کیا ہے کہ ان کو کراس سبسڈی کیوں دی جا رہی ہے, ہمیں اس کا فائدہ دیا جائے. اور جو یہ اسٹرگل ہوتی ہے ساری کھاد مختلف استعمال ہوتی کٹ کر دیجیے گا. تو اس دفعہ کے لیے کیا پلان بنایا گیا ہے؟ آپ کو ہم یہ اپنا مسئلہ بتا بھی رہے ہیں, اس کے حوالے سے کیا پلان ہے؟ دیکھیں ایڈ کر لیجیے بیکاز ڈیلے ہو رہا ہے کہ یہ ایک پیٹرول کے حوالے سے جو ایکٹیویٹی کی بات کر رہے تھے تو تحمید صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ اتنی فیکٹریز ہیں اور وہاں پہ جی بہت آ جائے فیکٹری میں گئے وہ انتقال میں چلے گئے, میں فیڈریشن میں لوکیشن بھیجتا ہوں آپ کو. اس طرح کی جو صورتحال پیٹرول کے اوپر اگر جائے نا یا تو پیٹرولیم پمپس پورے کرا 8 بجے تک. انفیکٹ آپ لوگوں نے ابھی 6 مہینے پہلے پنجاب میں بھی ریموٹ کنٹرول سے جو میجرمنٹ کنٹرول کرتے ہیں پمپس اس کے بعد سے بہت لمبا عرصہ گزر گیا ہے. کراچی میں ہمیں کوئی ایکٹیویٹی اس طرح کی نہیں دکھائی دیتی کہ نوٹوریس پمپس ہیں وہاں پہ سواری ہی پیدا ہوتا ہے کہ آپ کو صحیح میجرمنٹ مل جائے. یہ آپ لوگوں کی جگہ سے کیسے اوجل ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے یہاں پہ لیگل ایشوز ہیں, پینلائز جب تک زیادہ نہیں ہو. کر دوں کہ ہماری جو انفورسمنٹ ٹیمیں ہیں وہ خود اور لوکل ایڈمنسٹریشن کے ساتھ مل کے وہ روزانہ کی بنیادوں پہ مختلف شہروں میں جاتی ہیں. بلکہ میں جب ابھی یہاں صبح پہنچا تو مجھے پتہ چلا ہماری انفورسمنٹ ٹیمیں جو ہیں وہ حیدرآباد گئی ہوئی ہیں. تو ہاں یہ بہرحال آپ کی ایک امپورٹنٹ فیڈ بیک ہے کہ شاید اس کی ویزیبلٹی اتنی شاید نہیں رہی. تو جو ہمارے میڈیا کوآرڈینیٹر ہیں میں ان سے کہوں گا کہ وہ اب زیادہ آپ لوگوں کو انفارمیشن دیں. کہ میں تیسری بار کرنے جا رہا ہوں کہ جو گروتھ اس وقت LPG کے کاروبار میں ہے وہ ایکسپونینشلی ہائی ہے. باقی تمام آپ کے انرجی کے جو سیکٹرز ہیں وہ پریشر میں ہیں, لیکن LPG وہ واحد انرجی کا کمپوننٹ ہے جس میں فینومنل اماؤنٹ آف گروتھ ہے. جب گروتھ بہت زیادہ ہے تو کراچی سے لے کے چترال تک ہر گلی کے اندر کوئی LPG کا سلنڈر بیچ رہا ہے, کوئی اس کے اندر 1-1 کلو بیچ رہا ہے, کوئی اس کی ہوزز بنا رہا ہے, تو جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوگی. اور اسی لیے ہم یہاں پر آئے ہیں کہ ہم تمام لوگ مل کے ایک ون ٹیم بن کے لوگوں کو سمجھائیں کہ بھائی یہ کوئی آٹا دال چاول چینی نہیں ہے, یہ ایک ہائیڈرو کاربن ہے جو کہ نقصان کر سکتا ہے. یہ ہمارا آبجیکٹیو ہے. دیکھیں گیس شارٹیج جو ہے نہیں, یہ بڑا ہی آپ نے سینسیٹیو سا سوال کیا ہے. میڈم بہت ہی قابل احترام ہیں, بہت ہی کمپیٹنٹ ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم سیکھ رہے ہیں. شی از اے ویری ویری لرنڈ لیڈی. کہ آپ جو ہے وہ اپنی کارکردگی سے مطمئن ہیں, تب آپ اپنی کارکردگی کس کی بات کر رہے ہیں؟ کہ جو
तरह मैं इधर सर आपने मीडिया काशिफ मुनीर आप अपनी कारकर्दगी से मुतमईन हैं, जैसे आपके दौर में मलिक साहब ने भी कहा कि दुकानें बढ़ गई, गैर मैरिज सिलेंडर बिकना शुरू हो गए एलपीजी के नाम पर। मेरी बात सुने, मेरी लेट मी आंसर। देखिए यहाँ पर हम एक बात को, हाँ अब आ रही है आपको आवाज़, मेरी आवाज़ आ रही है। देखिए ओगरा ने क्या किया, ओगरा ने सुई सॉदर्न और सुई नॉर्दर्न की रेवेन्यू रिक्वायरमेंट जो थी, वो जो उनकी पिटीशन थी उसकी बुनियाद पर एक कीमत निकाली, ठीक है ना। मुख्तलिफ कैटेगरीज़ को किस तरीके से चार्ज करना है, इस प्रोसेस में ओगरा बराह रास्त शामिल नहीं थी। इस बात के कभी चांसेस हैं, इम्कान है कि अगली जो रेवेन्यू रिक्वायरमेंट होगी उसमें गालबन ओगरा से ये कहा जाएगा कि वो कैटेगरी वाइज भी इस डिस्कशन का पार्ट बने या इनफैक्ट अनाउंस भी कर सकती है। तो मेरे ख्याल में अभी चूँकि इस मरतबा जो प्रोसेस फॉलो किया गया उसमें किस पर्टिकुलर सेक्टर को कितना देना है और कितना नहीं देना, उस प्रोसेस का हम पार्ट नहीं थे, तो मेरे मुनासिब नहीं है कि मैं उसके ऊपर बात करूँ। अच्छा चेयरमैन साहब एक चीज बता दीजिएगा, चेयरमैन साहब कामरान चौहान अब तक न्यूज़